یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد کو سنا، صحابی ہیں، سہل بن سعد کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے تھے انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض پر پہنچوں گا، من وردہ جو اس پر آئے گا وارد ہوگا، شرب منہ اس سے پی لے گا، ومن شرب منہ اور جو اس سے پی لے گا، لم یظما بعدہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا، ابداً کبھی بھی. کیونکہ حشر کے میدان میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کو ہزاروں سال تک کھڑے ہونا پڑے گا، بہت لمبا لمبا عرصہ، اور بہت طویل دن ہوگا، بہت گرم دن ہوگا. تو پھر کسی بھی گرم دن میں پیاس کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کی امت جب پانی پی لے گی آپ کے ہاتھوں تو آپ نے فرمایا کبھی بھی لم یظمأ بعدہ ابداً، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ ایسا پانی ہوگا. پھر فرمایا لیرد علی اقوام، کچھ لوگ، کچھ قومیں یعنی کچھ گروپس، قوم کی جمع ہے اقوام، میرے پاس آئیں گے، اعرفہم میں ان کو پہچان لوں گا، ویعرفونی اور مجھ کو پہچان لیں گے. کیسے؟ ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کی امت میں سے ہوں گے، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کیا بتایا تھا نشانی کہ وضو کے اعضاء کے چمکنے کی وجہ سے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ نمازی لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر آپ پہچان جائیں گے کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، وہ آ رہے ہوں گے، وہ آپ کو پہچان جائیں گے، آپ ان کو پہچان جائیں گے. لیکن ثم یحال بینی وبینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی. یحال حائل کر دی جائے گی، کوئی چیز رکاوٹ آ جائے گی. قال ابو حازم، ابو حازم کہتے ہیں، یہ اوپر جو گزرے ہیں راوی ہیں حدیث کے، سمعنی النعمان، مجھ سے نعمان نے سنا، ابن ابی عیاش جن کا نام تھا، وانا احدثہم اور میں ان کو یہ حدیث بیان کر رہا تھا. ھذا فقال ھکذا سمعت سہلا، تو جب میں حدیث سنا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے سہل سے اسی طرح سنا تھا؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال وہ کہنے لگے وانا اشہد علی ابی سعید الخدری، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث سنی. لسمعتہ، البتہ میں نے ان کو سنا، یزید فیہ، جو اس حدیث میں اضافہ کرتے تھے. قال وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم منی، کہ بے شک وہ مجھ سے ہیں. فیقال تو کہا جائے گا انک لا تدری، بے شک آپ نہیں جانتے، ما بدلوا جو انہوں نے بدل دیا، بعدک آپ کے بعد. فاقول تو میں کہوں گا سحقن سحقن، لعنت ہو لعنت ہو، یا دوری ہو دوری ہو، لمن بدل بعدی، اس کے لیے جس نے میرے بعد بدل ڈالا. یہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں آپ کو ایک لیکچر کی صورت میں اپنی زبان میں مفہوم بیان کر دیتی، لیکن اس میں آپ کو ایک بات تو پتہ چل جاتی، مگر جو دین کا ہمارا ایک سرمایہ ہے، ذخیرہ ہے، اس میں کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا احادیث کو ہم تک پہنچانے کے لیے، وہ نہ پتہ چلتا. کیونکہ بہت سے لوگ دور بیٹھے کہہ دیتے ہیں وہ تو بہت پہلے لکھ لی گئی تھی اور وہ تو من گھڑت ہیں، کیا پتہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنانے والے سناتے کیسے ہیں، سننے والے سن کیسے رہے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے سے سوال جواب بھی بیچ میں ہو رہے ہیں، اور کس طرح اگر ایک حدیث میں سے ایک حصہ کسی نے سنا نہیں اور دوسرے نے سنا ہے تو وہ وہاں اس کے علم میں، یعنی سننے والے مزید اضافہ کر رہے ہیں سنانے والے کے علم میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی نے ایک دفعہ ایک حدیث سن لی اور کہا مجھے پتا ہے اب اور پھر کیا سننی، ایسے نہیں وہ کرتے تھے. ایک ہی حدیث کئی بار سنی جاتی تھی. تھوڑا سا میں آپ کو یہاں ایک امیجنیشن میں اضافے کے لیے آپ کے یا کام کے لیے بات بتا دوں کہ آپ یوں سمجھے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سنائی اور ہر مجلس میں ہر صحابی نہیں بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ بہت نیچرل طریقے سے انہوں نے دین کو پہنچایا تھا. جبر نہیں کیا تھا لوگوں کو کہ پکڑ دکڑ کے لا کے بٹھا کے کہا کہ نہیں ضرور سنو کیونکہ میں چلا جاؤں گا تو پھر کیا بنے گا. نہیں، جو آئے جو نہیں آئے. بعض لوگوں نے باری مقرر کی ہوتی تھی اور باری باری سنتے تھے اور پھر جا کے ایک دوسرے کو سناتے تھے، مذاکرہ کرتے، ڈسکشن کرتے تھے. اب یہ کہ آپ نے سنایا، کچھ لوگوں نے سنا، آپ بھی ایک بات ایک دفعہ فرماتے، بعض اوقات ایک بات دوسری دفعہ تیسری دفعہ بھی فرماتے، مختلف مجلسوں میں بھی اس کی تکرار ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات معنی ایک ہوتا ہے، الفاظ فرق بھی ہوتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ
راویوں نے غلطیاں کر لی اور اپنی مرضی سے الفاظ بدل دیے. یہ اوریجنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مختلف اوقات کی روایات بھی ہوتی تھی کہ آپ ہی سے اوریجنلی الفاظ مختلف ہوتے تھے. اب اس میں یہ ہے کہ صحابی پھر آگے سناتے تھے، آگے سے آگے سناتے تھے. اب جو سیکھنے اور علم کے شوق والے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے، اچھا آپ کی مجلس میں اس وقت کون کون لوگ تھے؟ اچھا فلاں تھے، ان سے تو میں نے سن لی، اچھا اس سے جا کے سنتا ہوں، اس سے سنتا، اس سے سنتا. کہ بعض لوگ ایک ایک مہینے کی مسافت پر صرف ایک حدیث سننے کے لیے گئے تھے، حالانکہ وہ حدیث ان کو پہلے بھی پتا ہوتی تھی، لیکن وہ اس شخص سے سامنے بیٹھ کے سننا چاہتے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہوتا تھا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا کہ ایک یقین میں اضافہ ہوتا تھا اور ایک گواہی بھی مل جاتی تھی کہ بات تو مجھ کو پتا ہے لیکن میں ذرا جا کر اس سے دوسری دفعہ سنتا ہوں جس نے آپ سے سنی. تو وہ ایک طرح سے علم کے اندر پختگی آتی، اس پختگی سے یقین میں اضافہ ہوتا، اس یقین کی وجہ سے عمل بہتر ہوتا تھا. ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو اوریجنل سورسز سے نہیں پڑھتے، ہم کہ کوئی کتاب اٹھا لی، اس سے کوئی آدھی پڑھ لی، کوئی ادھر کی پڑھ لی، ادھر کی پڑھ لی. اس کا فائدہ تو ٹھیک ہے، ہمیں علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن جو دین کی ایک اسپرٹ یا علم کی وسعت یا قلب و نظر کی ایک وسعت ہے وہ نہیں آتی. پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ اسی بات کا دوسرا رخ بھی کوئی ہو سکتا ہے. دوسرا رخ دیکھنے کے عادی نہیں، اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں کہ بس ایک ہی بات دیکھ کے اسی کو ہی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر اب آپ دیکھیے کہ ابو حازم جنہوں نے اوپر حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنا، میں ان کو حدیث بیان کر رہا تھا یہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے سہل سے یعنی سہل بن سعد سے اسی طرح سنا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال وانا اشہد، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، علی ابی سعید الخدری. ابو سعید خدری کون ہے؟ یہ بھی صحابی ہیں، سہل بھی صحابی ہیں، ابو سعید خدری بھی صحابی. کہتے ہیں کہ سہل نے حدیث اسی طرح بیان کی لیکن ابو سعید خدری نے اس سے کچھ زیادہ بھی بیان کی. وہ کیا ہے؟ قال، وہ کہتے ہیں لسمعتہ، میں نے سنا ان سے، یزید فیہ، وہ اس میں اضافہ کرتے تھے. قال، کہتے کہ آپ نے فرمایا انہم منی، کہ بے شک وہ مجھ سے ہیں. کون؟ اقوام، یہ جو پیچھے گزرے نا لوگ، گروپس جو آپ کے پاس آئیں گے قیامت کے دن، آپ انہیں پہچانیں گے تو آپ یہ بھی فرمائیں گے انہم منی، یہ مجھ سے ہیں. مجھ سے ہیں سے مراد کیا؟ میری امت میں سے ہیں. فیقال، تو کہا جائے گا انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما کیا، بدلو، انہوں نے بدل ڈالا، بعد کا، آپ کے بعد. آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کچھ بدل نہ ڈالا، دین کے طریقوں کو، اس کی اسپرٹ کو، اس کی اصل کو ہی بدل کے رکھ دیا، مس کر دیا، کچھ سے کچھ بنا دیا. چاہا کچھ گیا تھا، کر کچھ دیا. فاقول، تو میں کہوں گا، سحقن سحقن، دوری ہو دوری ہو. یہ کہاں پڑھا لفظ آپ نے سحقن؟ سورۃ الملک، فسحقا لاصحاب السعیر. سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد اس کو بدل ڈالا، یعنی دین کو بدل ڈالا. میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ فتنوں کے بعد میں یہ حدیث اور اس کے آخر میں سحقن لمن بدل بعدی، اس کا کیا ریلیشن شپ ہے فتنوں کے ساتھ؟ فتنوں کا ایک سبب کہ جب لوگ بری باتوں سے لوگوں کو روکیں گے نہیں، اس سے فتنے پھیلیں گے. دوسری بات کہ جب نئی نئی باتیں ایجاد کر لیں گے. تیسری بات کیا کہ جب تبدیلیاں کر لیں گے دین کے اندر. اچھا تبدیلی کیوں کرتے ہیں لوگ دین میں؟ اپنی آسانیوں کے لیے، ہے نا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی. ہم نہیں چینج ہو سکتے، اس کو چینج کر دو. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کی کمزوری، یقین کی کمی. جب پتا ہو انسان کو کہ اللہ کی بات سب سے سچی بات ہے، جب یقین ہو کہ میرا فائدہ اسی میں ہے، تو پھر اللہ کی بات بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی، انسان خود کو بدلتا ہے. لیکن جب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے میری دنیا پہ زد پڑتی ہے، میری دنیا کے مفادات ان میں کمی آتی ہے، ان کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر انسان دنیا کی محبت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے دین کے مفہوم بدلنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بچ جائے. لیکن دنیا کس نے بچائی اور کس کی بچی اور کس کی باقی رہی؟ کیوں کہا گیا مصیبت کے آنے پر
انا للہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہزاروں دفعہ پڑھا ہوگا ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن ایسی رو میں پڑھتے ہیں کہ کبھی رک کے سوچا ہی نہیں کیا معنی ہے انا للہ. ہم اللہ کے لیے ہیں. واقعی اللہ کے لیے آپ؟ یو مین اٹ when you say ہم تو دنیا کے لیے ہیں، ہم تو اوروں کے لیے ہیں. اگر ایک اس کے ہو جاتے تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آج تک اسی کے تو ہو نہیں سکے. اندر باہر کی مشکلیں ہی ختم ہو جائیں اگر ہم اس کے ہو جائیں. اور پھر دوسری بات کیا؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اصل میں ہم نے نا اس کو صرف موت کے ساتھ مخصوص کر لیا نا، اور ٹپیکلی ہے کہ محاورے کے طور پہ دہرا دیتے، جب کوئی فوت ہو جائے تم کہتے انا للہ پڑھو کیونکہ اتنا ثواب ملے گا. تو بس وہ ایک طوطے کی طرح اس کو منہ سے فوراً دہرا کے بس سنت پوری کر لیتے ہیں، کام ختم. لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ انا للہ ہی اللہ نے چیز لی ہے، اگر فوت ہونے پہ بھی پڑھا جائے گا وٹ ایور، کچھ بھی کسی بھی تکلیف کے موقع پر، تو ہم بھی تو اسی کے ہیں نا. اگر اب نہیں تو کل جانے والے ہیں، کیا بچا کے رکھیں گے؟ سب تو جانے والا ہی ہے نا. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ جو چیز جانے والی ہے اس پر بھروسہ کیا ہوا نا، اس کو پکڑے ہوئے ہیں یہ نہ جائے. تو پھر اللہ کیسے بچائے ہم کو جب ہم نے اس کی بات ہی نہیں ماننی؟ کیونکہ اس کی ماننے میں قربانی دینی پڑتی ہے نا، کچھ چوٹیں کھانی پڑتی، اس کا حوصلہ ہی نہیں ہے. آگے وہ حدیث آئے گی نا ایک کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت کے جو فتنے ہیں اس کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے. جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ اس پر چاروں طرف سے لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر دنیا کی محبت اور موت کا خوف بیٹھ جائے گا. تو جب دنیا کی محبت آتی ہے تو ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں، اور دین میں تبدیلی کی ضرورت بھی اسی وقت آتی.